ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا لو دخلوا حجر ذب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال ومن هم أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ روانہ تھے. غزوہ حنین کی طرف آپ چل رہے تھے. مکہ فتح ہوا اور بہت سے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ ہی غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے. غزوہ حنین کی طرف سفر کرتے ہوئے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اصحاب جو ابھی فتح مکہ میں کلمہ پڑھا ہے اور ساتھ ہی آپ کے حنین کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، رستے میں ایک درخت کے پاس سے گزرے۔ مشرکین مکہ اس کا طواف کیا کرتے تھے، اپنا اسلحہ اس پہ لٹکایا کرتے، اس کی عظمت کرتے، اس کی توقیر کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس سے نفع حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے۔ یہ 9 وارد جو مسلمان اصحاب تھے، جب انہوں نے مشرکین مکہ کی یہ کیفیت دیکھی، آپ کے ساتھ تو تھے، ذات انوات اس کا نام تھا جس کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، تھا وہ درخت، لیکن عبادت اور پرستش اس کی جاتی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد جب ویسا ہی ایک درخت آیا تو صحابہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، اس حدیث میں لفظ ہے حدیثی بی احدی، جنہوں نے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، اسلام کے عقائد معاملات سے ابھی واقف نہیں تھے، تو آپ کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ حدیث سننے کے قابل ہے، نئے نئے مسلمان تھے، کہنے لگے محبوب ہمیں بھی اس طرح کا ایک ذات انوات بنا دے جس طرح ان مشرکین کے لیے ایک ذات انوات ہے، جیسے انہوں نے تعظیم کے لیے تلواریں اور اسلحہ اس درخت کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اس کا طواف بھی کر رہے ہیں، اس کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ ہم بھی ایسے ہی کر لیا کریں۔ میرے نبی نے علیہ السلام جب ان کی بات سنی نا تو بے ساختہ، جس طرح ہم کوئی بات ایسی سن لیں جو تعجب بری ہو اور اس کے اندر حیرانگی بڑی زیادہ ہو، ہم بے ساختہ ہی کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر یا سبحان اللہ کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر لفظ ہے کہ بے ساختہ ہی محبوب کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ اور ایک حدیث میں لفظ ہے آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس بات سے جو تم نے کہی ہے، یہ تو تم نے ویسا ہی جملہ بولا ہے جیسے بنی اسرائیل نے، اللہ نے فرعون سے نجات دی، دریا پار کروایا، رستے بنائے، اور دریا پار کرتے ہی نا کافروں کا ایک معبود دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بنی اسرائیل والے کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ریڈی میڈ رب بنا دے جیسے ان کا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جھڑکا، ڈانٹ پلائی۔ آپ کہتے ہیں تم نے وہی جملہ کہا ہے جو جملہ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ پھر میرے سچے نبی نے ایک پشین گوئی کر دی، آپ فرماتے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سُنُنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، گرامر کے لحاظ سے سُنُنَ الَّذِينَ یا سَنَنَ الَّذِينَ، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ جب یہ آپ نے بات سنی فرمایا صحابہ البتہ تم ضرور پیروی کرو گے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ لا تاخذ من امتی، کہ میری امت کا ہر بندہ، میری امت کی اکثریت ہر وہ کام پکڑے گی جو کام یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، ان سے پہلے کافر جو کام کیا کرتے تھے، فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ان کاموں کو اپنائے گا۔ صحابہ نے پوچھا استفسار کرتے ہوئے محبوب اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ فرماتے من ہم، وہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہودی مراد ہے، عیسائی مراد ہے، میری
امت کے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، محبوب کتنی کو پیروی کریں گے؟ فرمایا شبرم بشبرن، ترجمہ حدیث کا سننا 3496 حدیث کا نمبر، صحیح البخاری کے اندر، صحیح المسلم کے اندر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ کتاب الفتن کے اندر اکثر محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرماتے شبرم بشبرن، جس طرح یہ ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہے، فرق کوئی نہیں، ایسے میری امت کے لوگ وہ عقیدے اپنائیں گے، وہ عمل اپنائیں گے، وہ تہذیب اپنائیں گے جو تہذیب کافروں کی، جو تہذیب یہودیوں کی، جو تہذیب عیسائیوں کی، ذراعً بذراع۔ صحابہ جس طرح یہ ایک بازو ذراع دوسری ذراع کے برابر ہے، ایسے میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے عقیدوں کو اپنائیں گے، ان کے طریقوں پہ عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو دخلوا جوہر ذب، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی اگر کسی سانڈ کے بل میں داخل ہوا ہوگا، اس کے سراخ میں داخل ہوا ہوگا، لَسَقَلْتُمُوهُ لَدَخَلْتُمُوهُ، ایک حدیث میں لفظ ہے لَسَلَقْتُمُوهُ، میری امت کے لوگ بھی ان سوراخوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، جہاں پہ وہ گے ہوں گے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ نے کہا فارس اور روم مراد ہے، مراد یہود و نصارہ، اور میں وہی تو مراد ہے۔ اب بھائیو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، معاشرے کے اندر اپنے عقائد و نظریات کو سامنے رکھیں اور مجھے دکھلاؤ وہ کون سا عقیدہ ہے جو یہودیوں کا تھا اور آج مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا، وہ کون سا عمل ہے جو یہودی اپناتے ہیں اور آج مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ غیرت چاہیے، غیرت، مسلمان لاوارث نہیں ہے، مسلمانوں کی تہذیب اپنی، مسلمانوں کے عقائد اپنے، مسلمانوں کے نظریات اپنے۔ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، ہر قوم میں میرے اور آپ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے، ہر قوم میں یہودیوں کی مخالفت کی ہے، لعنت کی ہے، قدم قدم پر یہودیوں پر پہلی زندگی کا آغاز ہے، آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے رہے، جگہ جگہ پر محبوب نے ان کی مخالفت کی ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ نے کہا یہودی تو عید مناتے ہیں 10 محرم کو، صحابہ اگر زندہ رہا آئندہ سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ کون سا کام ہے جو محبوب نے یہودیوں کی مخالفت میں نہیں کیا؟ رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہودی عیسائی سحری نہیں کرتے، آپ فرماتے صحابہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ہم روزے بھی رکھیں گے سحری بھی کریں گے۔ سحری فرق کرتی ہے مسلمانوں کے روزے میں اور یہودیوں عیسائیوں کے روزے میں، ہر عمل میں میرے نبی نے مخالفت کی ہے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے والد محترم ابو قحافہ اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، داڑھی ان کی سفید تھی، آپ نے کہا رنگو اس داڑھی کو خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ کیا کہا؟ مونچھیں بڑی بڑی نہیں رکھنی، ایسی مونچھیں جو پانی پیتے ہوئے، مشروب پیتے ہوئے پانی مونچھوں کو لگے، صحابہ نہیں رکھنی۔ محبوب وجہ کیا ہے؟ یہودی مونچھیں بڑھاتے ہیں، عیسائی مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم نے پست کرنی ہے۔ داڑھی کا معاملہ آیا خالف الیہود والنصارى، ہر قوم میں شریعت نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے، عیسائیوں کی مخالفت کی ہے۔ صحابہ یہود و نصارہ داڑیاں منڈواتے ہیں، تم نے نہیں منڈوانی، تم نے نہیں کٹوانی، یہودیوں کا کام ہے، عیسائیوں کا
کرنا کہاں میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں مڈواتے ہیں تم نے داڑیاں بڑھانی ہے. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں منڈواتے ہیں تم نے بڑھانی ہے. خالف النصارى، عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں منڈواتے ہیں تم نے داڑیاں بڑھانی ہے. خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں منڈواتے ہیں تم نے داڑیاں بڑھانی ہے. ہر قدم پر محمد الرسول اللہ. پڑھیں پھر پڑھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہ آپ کو عزت مرتبہ دے. پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا ابدا. اور بھائیو، محبوب نے قدم قدم پہ مخالفت کی ہے، عقیدوں میں مخالفت ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو رب بناتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. پڑھے سورۃ توبہ کو. رب کہتا ہے انہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنایا، اپنے وڈیروں کو رب بنایا. جو وڈیرے کہتے وہ کرتے، جہاں سے روکتے وہ رکتے. آج یہ عقیدہ مسلمانوں میں نہیں ہے. پیر جو کہ حرام وہ حرام ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول کی پرواہ ہے، مولوی کی پرواہ ہے، درویش کی پرواہ ہے، اپنے امام مفتی کی پرواہ ہے. رب نے روکا ہے. کیا کام تھا یہودیوں کا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت یہودیوں پر، لعنت عیسائیوں پر. وہ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کیا کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ اور میری امت کے لوگوں، قبروں پہ سجدہ نہیں ہے، نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرے لعنت پڑتی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ معاشرے نے کیا کیا ہے؟ زندوں کو سجدہ، مردوں کو سجدہ، قبروں کو سجدہ، حجروں کو سجدہ، شجروں کو سجدہ. کہاں نہیں جھکا؟ جہاں پہ ڈھیری دیکھے جھک جاتا ہے. کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا. مسلمان کون ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اس کا عقیدہ ہے سر رب نے دیا ہے. یہ جھکے گا تو کس کے آگے؟ سارے نہیں بول رہے. اتنا بولنا جائز ہے، بلکہ خطیب بلوائے تو بولنا سنت ہے. یہ سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اور بھائیو، کن کی عادت ہے؟ وہ سود کھاتے تھے، سود. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ یہ بینک لیمٹ ہے، یہ لیز ہے، نئے سے نیا نام ہے، نیا سے نیا رنگ ہے. صحابہ وہ ہیلے کرتے تھے، ہیلے کر کر اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے. رب نے کہا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے گڑا کھودا، ہفتے والے دن مچھلیاں گڑے میں ڈالی، اتوار کو گھر میں لے گئے. ہیلے کرتے تھے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بھی ہیلے اختیار کیے. سارا سال پیسے پاس پڑے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے نا تو ایک سال سے 2 4 5 دن پہلے یہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ یا میری بیوی کہ یہ آج کے بعد سارا مال میں نے تمہیں دے دیا ہے. مطلب کیا؟ میری ملکیت سے نکل کر اب تیری ملکیت میں آ گیا تو زکوٰۃ تو ہے نہیں. سال پورا گزرا نہیں، ہیلے کر لیے امت نے. میرے نبی نے کہا تھا علیہ السلام ہر کام کریں گی. اب بھائیو، آج 25 دسمبر ہے نا، حکمرانوں کو تو گولی مارو، ان کے تو حالات ایسے. وہ سکھوں کے ساتھ سکھ نظر آتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہندو نظر آتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ عیسائی نظر آتے ہیں. اگلے دن ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے
ایک مندر میں داخل ہوا ہے، پوری انہوں نے مانگ میں سندور بھرا ہے، اس کی مانگ میں پورا بھرا ہے، ٹل کھڑکا رہا ہے، پھر جا کے مورتی کو رام رام بھی کر رہا ہے، پرساد بھی کر رہا ہے، تو مر جاتا، زمین میں دفن ہو جاتا، کبھی اسلام کی توہین نہ کرتا۔ تمہاری تو حالت یہ ہے، وہ ترانہ گا رہے ہیں ہیپی کرسمس کا، تو کیک کاٹ رہا ہے، اور ظالمہ تیرے ٹکڑے ہو جاتے، یہ جرم نہ کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ آج 25 دسمبر کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے۔ اور سورہ مریم پڑھتے، مریم تکاد السماوات یتفطرن، اللہ کہتا ظالمو میرا بیٹا بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا یہ جملہ ہے، رب کہتا ہے قریب آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر اس جملے کو ڈالا جائے ان پر ساری دنیا فنا ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، ان دعوا للہ ولدا، کہ تم نے رحمان کا بیٹا بنا دیا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اکبر بازار میں ہیپی کرسمس کے کارڈ کون بیچ رہا ہے؟ یہ جو ہیپی کرسمس کے کیک بنا کے فروخت کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور ظالموں چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچ دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، پڑھے پڑھے صلی اللہ ہو، پھر پڑھے صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، محبوب میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، حدیث سننا، نظر مانی تھی، معاملات میں نرمی کریں، کوئی عیسائی کام کرتا ہے اس پہ خرچ کریں، نیکی کریں، اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ ظالموں انہی کے ساتھ مل کر انہی کی رسموں میں جو کفریہ شرکیہ ہے شامل ہو رہے ہو، چند ووٹوں کی خاطر۔ محبوب میں نے نظر مانی ہے، بوانا جگہ پہ میں ایک جانور ذبح کروں گا، کر لوں؟ آپ نے پوچھا عمر وہاں پہ مشرکین کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ کبھی لگتا ہو پہلے، کبھی کسی دور میں مشرکین کا کوئی بت اس میں پڑا ہو، کوئی پڑا ہو؟ مطلب کیا ہے؟ عمر اگر جاہلیت میں مشرک وہاں پہ عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اگرچہ تو نے نظر مانی ہے لیکن پوری کر سکتا؟ اسلام غیرت والا دین ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور تجھے تو فخر کرنا چاہیے اسلام کی تہذیب اور تعلیم پر۔ داڑھی رکھ کے فخر کر، میرے نبی کا طریقہ ہے، فخر کر۔ تو ان کے ڈراموں سے، فلموں سے، اداکاروں سے مرعوب ہو کر داڑیاں اتروا دیں۔ غیرت چاہیے، غیرت۔ اور یہ نہ دیکھ کہ تیرا دل نہیں مان رہا، تیری شکل یہودیوں سے مل رہی ہے، عیسائیوں سے مل رہی ہے۔ یار سب سے پہلا تو معاملہ ہوتا ہے وہ تو شکل دیکھ کے ہی ہوتا ہے نا۔ تے جے سونے ورگی صورت نہ ہوئی تے مہدے غوثر تے کی بنے گا؟ جے صورت ہی نہیں سونے ورگی رکھی تے پھر؟ غیرت چاہیے، غیرت۔ جو میرے نبی نے کیا کرنا ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ کیک کاٹا جا رہا ہے، پچھلے دنوں ہمارے بھائی حافظ توحید الرحمان صاحب، اللہ ان کو صحت دے، سارے کہیں اللہ ان کو شفا دے۔ کل بھی گھر آ گئے لیکن کل بھی ان کی طبیعت کافی خراب رہی، اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے صحت دے۔ پنجاب کارڈیالوجی جانے کا اتفاق ہوا ہے، یقین جانے اس کے مین انٹرسٹ پر بڑی ٹری جو عیسائیوں کی ہوتی ہے وہ سجی ہے، وہ بابا لال رنگ کا اوپر اس کے بٹھایا ہے،
لائٹنگ ہوئی ہے، وہ کوئی کافروں کا ملک ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے، شرم نہیں آتی؟ یورپ جائے یہی کلچر ہے، پاکستان میں رہے یہی کلچر ہے، غیرت غیرت۔ ہم نے تو ان کو پڑھا ہے، میرے عمر تھے صحابہ ذلیل کر کے یہودیوں کو نکالو، میرے عمر نے نکالا ہے، عمر نے نکالا ہے رضی اللہ عنہ، غیرت دی ہے غیرت۔ وہ تیرے نبی کی توہین کریں، انسلٹ کریں، بڑی جی غیرت آ رہی ہے پاکستان میں بیٹھ کے اس کو، اور کام کر رہے ہیں عیسائیوں والے۔ کاش اللہ اس ایمان کو جھنجھوڑ دے میرے ان بھائیوں کے، اللہ ان میں غیرت ایمانی پیدا کر دے۔ کیسی بات کروں، کس انداز سے کروں، اللہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا کر دے۔ قسم اللہ کی غیرت چاہیے، غیرت۔ ردی مال اللہ کو پسند نہیں ہے، کھڑا مال 24 کیرٹ کا سونا رب کو وہ چاہیے، ملاوٹ رب پسند نہیں کرتا۔ سال ختم ہوگا جی، ہیپی نیو ایئر ہے، پھر اس کے پیغامات جا رہے ہیں، اس کے لباس بن گئے، ہوٹلوں کی بکنگ ہے، شراب خانی ہوگی، زنا چلے گا، میڈیا پہ آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ غیرت کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہر کام میں یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے، غیرت سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے صرف فالو کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو۔ وہ ذلیل ہمارے نبی کے خاکیں بنائیں اور ہم چہرے ان کے جیسے بنائیں، ہم ڈوب کے مر نہیں جاتے؟ روڈوں پہ نکل کر احتجاج کر رہا ہے ان کے خلاف، شکل کن جیسی؟ ان جیسی، اعمال ان جیسے، کردار ان جیسے نہیں چاہیے، صرف تہذیب چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فخر کرتے ہیں، صحابہ ہائے، ایک یہودی نے تانا مارا ایک صحابی کو، تانا، اس نے کہا ان کا نبی کیسا ہے؟ ان کا نبی تو ان کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، ان کا نبی۔ ہائے، ہمارے جیسا ہوتا اللہ نوالی ویکھو جی انہوں نے دے اعتراض دا بندہ کیویں جواب دے، ویکھو جی مر گئے۔ غیرت چاہیے۔ صحابہ مروب نہیں ہوتے تھے، ان کو مروب کرتے تھے اسلامی کلچر سے، حتیٰ کہ یہودی چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یہ نبی کیسا ہے، ہر کام میں یہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا صحابہ آمین اچھی آکھیا جے، یہودیوں کو چڑ ہوتی ہے آمین کہنے سے، بلند آواز سے کہنا۔ جب تم سلام لیتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا، یہودی جل جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صرف کی حال چال ہے جناب ٹھیک ہو، سلام نہ بولو، ہاتھ سے اشارہ کرو۔ یہ یہودی عیسائی چاہتا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہاتھ بھی ملاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صحابہ تمہارے ان طریقوں سے یہودی جل جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں۔ ہر کام میں مخالفت ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، ہم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اپنی شادیاں اسلام کے مطابق بنائیں گے، اپنی خوشیاں غمیاں تجارت معاملات اسلام کے مطابق کریں گے۔ جب یہ غیرت پیدا ہوگی نا تو انشاءاللہ اسی غیرت کے بدلے اللہ جنت بھی عطا کرے گا، آخرت کے معاملے بھی سیدھے کرے گا۔ ہر وہ تہوار جو یہودیوں عیسائیوں کا ہے، ہمارا اپریل فول ہمارا، ہیپی نیو ایئر ہمارا، یہ بسنت ہماری، اللہ کی قسم کچھ ہو جائے جیسے ہو جائے، اگر ہمارا اسلامی سال بھی ہو تو اسلامی سال تو ہمارا شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے۔ عیسائیوں کا ایسا
ابھی 12:01 ہوتا ہے. پچھلے سال تو ہمارے شیخو پورا کے روڈ میں بانسریاں نکل آئی، فائرنگ شروع ہو گئی، علاقوں میں آتش بازیاں ہو رہی ہیں. یہ کوئی عیسائیوں کا ملک ہے؟ غیرت ایمانی چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہ. ابو داود کی حدیث ہے صحیح سند سے، صحابہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شامل ہے، اور قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا. ہم نے دھاڑیاں رکھی، عقیدے اسلام والے اپنائے، انشاءاللہ اللہ ہمیں محبوب کا اور صحابہ کا اور اہل بیت کا ساتھ نصیب کرے گا. سارے اپنائیں گے انشاءاللہ. اسلامی کلچر عام کرے، یہودیت عیسائیت ہندوؤں کا کلچر دفن کریں، اسلام کا کلچر اپنائیں. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں تم ہنود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. اقبال بھی تڑپا تھا اور تڑپ کے کہا تھا، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ غیرت مند مسلمان ہے. ہم اسلام کا کلچر اپنائیں گے، اپنے سچے نبی کی سنتوں سے پیار کریں گے، یہودیوں عیسائیوں کافروں کا کلچر دفن کریں گے. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.